پاؤں کو اللہ کی ذات نے چلنے کی طاقت دی ہے، کانوں کو اللہ کی ذات نے سننے کی طاقت دی ہے، زبان کو اللہ کی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے، آنکھوں کو اللہ کی ذات نے دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ یہ مختلف جو علم کے ذرائع ہیں ہر ایک دوسرے سے الگ ہے۔ آنکھ سے آدمی سن نہیں سکتا ہے، کان سے آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے، ہاتھ سے آدمی بول نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اللہ کی ذات نے یہ سارا نظام بنا رکھا ہے۔ وہ طاقتوں والے ہیں، قدرتوں والے ہیں، جس چیز کو چاہیں گے زبان دیں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ زبان سے بولے گی۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یوم نختم علی افواہہم، جو منہ ہے زبان ہے اس کو تالا لگا دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہمارے باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے، یہ ہمارے ہاتھ بول کر یہ کہیں گے۔ ان کے ساتھ بزرگوں کی یہ خدمت کرتا رہا، کسی کو پکڑا اور اس کا راستہ جو ہے اس کو پار کرا دیا، امی جان بیمار ہو گئی، خدمت کی ضرورت ہے، یہ خدمت کرتا رہا اور کہا کہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اس طرح ان کے پھر اس کے بعد یوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور پھر پاؤں جو ہے وہ بول پڑیں گے اور وہ پاؤں یہ کہیں گے، یہ ہمارے ساتھ چل کر مسجد میں آیا تھا اور یہ ہمارے ساتھ چل کر اے اللہ تیرے گھر کے اندر آیا تھا۔ جس اللہ کی ذات نے بولنے کی طاقت زبان کو دی، وہ ذات اللہ کی طاقت، وہ ذات جو ہے بولنے کی طاقت ہاتھوں کو دے گی، اور وہ ذات جو ہے وہ بولنے کی طاقت جو ہے وہ پاؤں کو دے گی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، دو چیزیں اللہ کے حضور بندے کی سفارش کریں گی، ایک ان میں سے روزہ ہے اور دوسرا ان میں سے قرآن ہے۔ ان کا کس طرح سفارش کرنا؟ اللہ ان اعمال کو زبان دے دیں گے اور اللہ ان اعمال کو بولنے کی طاقت دیں گے اور اللہ ان کی بولی کو سمجھیں گے، اور روزہ بول کر یہ کہے گا کہ انی منعت الطعام والشراب فی النہار، میں نے اس کو دن کو کھانے سے، میں نے اس کو دن کو پینے سے روکی رکھا، میری سفارش کو قبول کیا جائے۔ اور قرآن یہ کہے گا منعت النوم باللیل، میں نے رات کو اس کو سونے سے روک دیا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اور مسجد میں رک گیا کہ رمضان آ گیا ہے، میں تراویح کو ادا کروں گا، میں قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھوں گا اور قرآن مجید کو سنوں گا۔ کہا کہ قرآن مجید اس کا کل قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيُشَفَّعَانِ، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی کل کا منظر بڑا مشکل ہے، روزے داروں مبارک ہو تمہارے لیے، یہ روزہ تمہارا کل کا سفارشی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والوں اور سننے والوں مبارک ہو تمہارے لیے، یہ قرآن کل تمہارا سفارشی بنے گا۔ اور یہ انہوں نے کہا ہے جن کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَيُشَفِّعَانِ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی، روزے کی بھی اور قرآن کی بھی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا احترام نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کا احترام نصیب فرمائے۔ روزہ اور قرآن یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کہ اللہ کی ذات نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان میں اگر کوئی آدمی قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن کا حق ادا نہیں کرے گا، کل اللہ کے حضور مجرم ہوگا، اور قرآن اللہ کے حضور یہ شکایت کہے گا، وقال الرسول، اور رسول بول پڑیں گے اور کہیں گے، ان قومی ھذا القرآن، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن کی طرف چھوڑ دینے کا مطلب انہوں نے
قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا اور قرآن مجید کا سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ رمضان آ گیا، اللہ کی ذات نے موقع دیا، کم از کم یہ کر لو، جو تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے دن کو اس کی تلاوت کر لو۔ جو ہی مسجد میں تراویح کا قرآن مکمل ہوگا وہی ساتھ ہی ہماری تلاوت بھی قرآن مجید کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ کم از کم درجہ ہے، وگرنہ ہر عشرے کے اندر قرآن مجید کی تکمیل ہونی چاہیے۔ اور جن حضرات کو قرآن نہیں آتا ہے وہ سیکھیں، بہت آسان ہے قرآن۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو قرآن کو یاد کرنے والا اور قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرمائے اور ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ یہ محفل دینی مجالس شوق اور محبت کے ساتھ اس کے اندر شرکت کرنے کی توفیق دے دے۔ جماعت والے حضرات آئے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں تکلیف میں ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے ایک ساتھی ان کی امی جان کو چوٹ لگی ہے، اللہ جلدی صحت یاب فرمائی۔ ایک ہمارے دوست ان کی بیٹی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ دیجیے۔ ایک اور دوست ہیں ان کی اہلیہ کو فالج کا اٹیک ہوا، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائی۔ ہمارے بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں، مسجد کے ساتھی، نمازی، مرد عورتیں، محلے کے، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ پریشانیوں سے بچا لے، حوادثات سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے، ناگہانی موت سے بچا لے۔ اے کریم کرم اور فضل